سارا بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی اور کسی پروجیکٹ کے سلسلے میں اس نے ایک جنگل کا انتخاب کیا تھا، جو جنگل بہت ہی بھیانک اور خوفناک تھا۔ لیکن کسی غلطی کی وجہ سے سارا کو پروجیکٹ سے نکالا جا رہا تھا، اس لیے وہ منتیں کر رہی تھی کہ مجھے ایک موقع اور دیجیے۔ جب سارا گھر جانے لگی تو اس کی دوست ہانپتے کانپتے ہوئے آئی اور کہنے لگی، سارا تم دھیان سے جانا، جنگل میں ایک بہت خطرناک سانپ رہتا ہے۔ پیاری سی لڑکی، تم جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ لگتا ہے تمہیں بہت بھوک لگی ہے۔ میری بات دھیان سے سنو، اس جنگل میں بہت خطرناک سانپ ہے۔ وہ ہر کسی کو اپنی باتوں میں الجھا لیتا ہے اور تم اس کی باتوں میں کبھی بھی مت آنا۔ لیکن سارا نے چڑیا کی بات پر دھیان نہیں دیا۔ وہ درخت پر چڑھ کر اور اسے محسوس کر رہی تھی کہ یہ کتنا خردار درخت ہے، اور اس نے پھول توڑ کر اس کا ایک گلدان بھی بنایا۔ وہ پھول اس کو بہت پسند تھے۔ وہ پھر سے جنگل کے مزیدار پھل توڑ کر کھانے لگی، اور وہ بالکل بھول گئی تھی کہ چڑیا نے اس سے کچھ کہا تھا۔ جب وہ اپنا سامان واپس لینے گئی تو اس نے دیکھا کہ وہ سانپ وہاں اس کے پاس تیزی سے چلتا ہوا آ رہا تھا، اور وہ کہنے لگا کہ تم مجھے مت مارنا، میں تم سے کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ وہ ڈر کی وجہ سے وہاں سے بھاگ نکلی اور ایک درخت کے اوپر چڑھ گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ سانپ وہاں پہلے سے ہی موجود ہے۔ تم مجھ سے پریشان نہیں ہو، میں تم سے کچھ بھی نہیں کہوں گا، اور مجھ سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہارا ایک اچھا دوست بننا چاہتا ہوں، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھنا میں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ سارا آہستہ آہستہ اس کی باتوں پر یقین کرنے لگی۔ جب میں چھوٹا تھا تو میرے امی ابو کو کسی نے مار دیا تھا اور میں اکیلا رہ گیا۔ ہر کوئی میری جان کا دشمن بنا پھرتا ہے۔ میں خود کو چھپا کے رکھتا ہوں، میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں تم میری دوست بن جاؤ۔ سارا نے کہا، تم پریشان نہیں ہو، آج کے بعد ہم دونوں بیسٹ فرینڈ ہیں۔ تم سے کوئی کچھ بھی کہے تو تم میرے پاس آ جانا۔ پھر ایک دن سارا اس کو اپنے ساتھ گھر لے آئی اور اس کو اپنے بستر میں لٹانے لگی۔ وہ سارا کے ساتھ بہت خوش رہنے لگا، اور سارا بھی۔ اس کی ماں نے منع کیا کہ یہ بہت خطرناک جانور ہے، لیکن سارا اس کے ساتھ ہمیشہ کھیلتی اور بہت انجوائے کرتی۔ وہ اس کا دوست بن چکا تھا۔ ہر روز وہ اس کے ساتھ سوتا، اس کے ساتھ اٹھتا اور اس کے ساتھ ہی کھانا کھاتا تھا۔ سارا ہمیشہ اسے اپنے ساتھ ہی رکھتی۔ دن بھر رات بھر اس سے باتیں کرتی۔ سارا اس سے اپنی ہر بات شیئر کرنے لگی، اور وہ بھی سارا سے ہر بات شیئر کرتا تھا۔ وہ دونوں بیسٹ فرینڈ بن گئے تھے۔ ایک دن اچانک بات کرتے ہوئے اس نے سارا کے منہ پر اتنی زور سے اپنی دم کو مارا۔ سارا ڈر گئی اور اس کو پھینک کر بھاگ گئی۔ پھر ایک دن اس نے سارا کو زخمی کر دیا اور وہ رونے لگی۔ اس کا بھروسہ اس پہ سے اٹھ چکا تھا،
اور وہ بہت پریشان ہو کر اپنی ماں کی بات کو یاد کرنے لگی۔ سارا اس سے بہت ڈر گئی اور پھر کبھی اس کے پاس نہیں گئی۔ سانپ سارا کو ڈھونڈنے لگا۔ سارا تم کہاں ہو؟ میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا۔ تم کدھر ہو؟ تم مجھ سے نہیں چھپ سکتی ہو۔ دیکھنا یہاں ہوگی۔ مل گئی نا؟ دیکھو میں تم سے کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ مجھ سے کدھر جا رہی ہو؟ میں تم سے کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ سارا میری ایک دفعہ بات سن لو۔ میری ایک دفعہ بات سن لو۔ تم کدھر جا رہی ہو؟ سنو تو صحیح، میں تم سے کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ سنو سنو۔ سارا جہاں بھی جاتی وہ اس کے پیچھے وہاں آ جاتا۔ اب وہ سارا کا دشمن بن چکا تھا۔ سارا کو اس سے بہت بڑا خطرہ تھا۔ جنگل میں کسی لڑکے نے بتایا کہ یہ تمہیں جان سے مار دے گا، تم یہاں سے فوراً سے نکل جاؤ۔ سارا نے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ جب اس نے پانی میں چھلانگ لگائی تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اس کو ہوش آیا تو سانپ وہاں موجود نہیں تھا اور سارا بہت خوشی خوشی جھومتی ہوئی بھاگ رہی تھی کہ شاید سانپ کو اس لڑکے نے مار دیا ہے۔ سارا یہ بات نہیں جانتی تھی کہ آگے وہ کتنے گہرے پانی میں جانے والی ہے۔ سانپ بھی وہ اس کے پیچھے آ گیا، لیکن وہ پانی میں اس کو مار نہیں پا رہی تھی۔ بہت گہرا پانی تھا، لیکن پھر اس نے اپنی چاقو نکالا اور سانپ کو کاٹ دیا، اور سانپ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ لیکن سارا بہت پریشان تھی کہ اس نے اپنے ہی دوست کو مار دیا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی جانور کے ساتھ دوستی کرنا بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اپنے آس پاس کے لوگوں کی باتوں پر سننی چاہیے اور ان کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، اور ماں باپ کی بات ہمیشہ ماننی چاہیے، کیونکہ ان کی باتوں میں ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ وقت گزرنے پر ہمیں معلوم پڑتا ہے، لیکن اس وقت نہیں رہتا۔